بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں کچھ آگاہی دیں گے۔ اس جنگ میں آرمینیا بری طرح شکست کھا رہا ہے اور اب جنگ کا نقشہ تقریباً واضح ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس جنگ کا چھٹا روز ہے اور اس جنگ میں آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف آج بھی بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو آذربائیجان کے صدر کا ایک ویڈیو کلپ سنایا تھا جس میں وہ پاکستان اور ترکی کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ آج جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، ان اطلاعات کے مطابق آذربائیجان کی فوج نے جبریل اور آرتکش کے علاقے میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بہت سی پہاڑیوں اور دیہاتوں میں آرمینیا کے فوجی گھیرے میں آ گئے ہیں اور آذربائیجان کی فوجیں انہیں نشانہ بنا رہی ہیں۔ خاص کر پہاڑی علاقوں میں آذربائیجان اپنے ڈرونز کے ذریعے آرمینیا کی فوجیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو وہ تصویریں دکھاتے ہیں جس میں آذربائیجان کے فوجیوں کے سامنے آرمینیا کے فوجی سرنڈر کر رہے ہیں۔ اس طرح جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے اور نگورنو کاراباخ اب دوبارہ آزاد ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے مکمل طور پر آذربائیجان کو سپورٹ کیا اور آپ کو یہ سن کر یقیناً حیرت ہوگی کہ نگورنو کاراباخ پر قبضے کی وجہ سے آج تک پاکستان نے آرمینیا کو بطور ریاست تسلیم نہیں کیا، اور یہ پاکستان کا اپنے برادر اسلامی ملک آذربائیجان سے محبت کا اظہار ہے۔ جبکہ اب حالات کا رخ دیکھ کر آرمینیا نے مشروط سیز فائر پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور یہ سیز فائر کے لیے شرط کیا ہے کہ آذربائیجان کی فوج نے نگورنو کاراباخ میں جتنے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، ایک تو وہ تمام علاقے چھوڑ کر واپس چلی جائے، اور دوسرا آذربائیجان مزید حملے نہ کرے۔ مگر آذربائیجان اب مکمل آزادی تک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آذربائیجان کی حکومت نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ مذاکرات نگورنو کاراباخ کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی کیے جائیں گے۔ اس طرح پاکستان اور ترکی بھی آذربائیجان کے اس موقف کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں۔ آرمینیا ہارتی ہوئی جنگ کو دیکھ کر اب یہ الزام لگا رہا ہے کہ شام میں لڑتے ہوئے داعش کے دہشت گرد اب آذربائیجان کی فوج کے ساتھ مل کر آرمینیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مگر اس نے ایسے کسی بھی دعوے کے کوئی ثبوت نہیں دیے۔ جبکہ ترکی، پاکستان اور آذربائیجان نے ان تمام دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی فوج کے بارے میں بھی یہ انڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستانی فوج آذربائیجان کی فوج کے ساتھ مل کر لڑ رہی ہے، مگر اس میں بھی کوئی صداقت ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ جبکہ دنیا کی جنگی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ملک خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا طیارہ گر گیا ہے جس میں اس کا ایک پائلٹ بھی مر گیا ہے، اور یہ ترکی کے طیارے نے گرایا ہے۔ حالانکہ ہم نے آج تک یہی سنا اور پڑھا ہے کہ جس ملک کا طیارہ گرتا ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آرمینیا اپنا طیارہ گرنے کا نہ صرف یہ کہ اعتراف کر رہا ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسے ترکی نے گرایا ہے۔ اب آرمینیا نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے جو کہ ترکی کا تھا اور وہ آرمینیا پر کارروائی میں مصروف تھا۔ حالات آہستہ آہستہ آذربائیجان کے حق میں آتے جا رہے ہیں اور آذربائیجان نے اب جنگ پر مکمل گرفت مضبوط کر لی ہے۔ آپ اپنے دوستوں، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔